میں بہت ہی زیادہ غریب انسان تھا۔ میرے ہاتھ میں نہ تو کوئی ہنر تھا اور نہ ہی مجھے پڑھائی کروائی گئی تھی۔ میری ایک بہن تھی جس کا نام کرن تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس دنیا میں ہم دونوں بہن بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ امی ابو تھے، لیکن ان کی قسمت خراب تھی کیونکہ میری امی اور ابو نے ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کی۔ پہلے میرے ابو نے بے وفائی کی اور پھر میری امی نے ان سے بدلہ لینے کے لیے بے وفائی کر ڈالی، اور ابو نے ایک دن غصے میں آ کر میری امی کی جان لے لی اور پھر خود کو بھی مار ڈالا اور ہمیں بھی اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ گئے۔ کچھ رشتہ دار تھے لیکن وہ ہمارے برے وقت پر بھی ہنستے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے ان سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ میری بہن بہت زیادہ پیاری تھی۔ وہ ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی اور میں جوتے پالش کرتا تھا۔ اس سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ جب میری بہن نے کہا کہ میں گھر پڑھانے جاؤں گی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جوان لڑکی باہر جائے گی۔ میری بہن نے ایف اے کیا ہوا تھا اور اس نے 8ویں کلاس کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور وہ گھر والے اسے گھر میں آ کر پڑھانے کے 5,000 روپے مہینے کے دے رہے تھے۔ اتنے پیسے تو میرے بھی نہیں بنتے تھے۔ سوچا تھا کہ کسی کا گھر ہوگا تو بہن گھر میں جا کر ہی پڑھائے گی، کہیں باہر تو نہیں جائے گی۔ کوئی ایسی نوکری تو نہیں کر رہی جس میں کسی آفس میں بیٹھنا پڑے۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم جانتے تھے کیونکہ میری بہن کی ایک سہیلی کے وہ رشتہ دار لگتے تھے، اور اس کی سہیلی بچپن سے ہی ہمارے گھر آتی جاتی تھی، اس لیے میں نے بہن کو اجازت دے دی۔ ویسے بھی مجبوری تھی۔ پھر اس نے کہا کہ امیر لوگ ہیں، اس لیے مجھے تیار ہو کر جانا ہوگا، 1-2 سوٹ بنوانے ہوں گے۔ کہیں سے ادھار لے کر اپنی بہن کو 2-3 اچھے سوٹ بنوا دیے، اور اس کے بعد وہ کام پر جانے لگی اور میں سڑک پر جوتے پالش کرتا تھا۔ اسی طرح 6-7 مہینے گزر گئے۔ میری بہن کی تنخواہ انہوں نے 2,000 بڑھا دی۔ اب میری بہن مہینے کے 7,000 کما رہی تھی اور اتنے ہی میں پیسے بنا لیتا تھا۔ ہم گھر میں 2 ہی لوگ تھے، اس لیے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ کبھی گھر میں سالن نہیں ہوتا تھا تو ہم سوکھی روٹی بھی کھا لیتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، کیونکہ میری بہن کی عمر 18 سال کی ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی شادی بھی تو کرنی تھی اور اس کی شادی کے لیے جہیز بھی بنانا تھا، لیکن اس طرح تو کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ ایک دن سڑک پر بیٹھا جوتے پالش کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک عورت آئی۔ میں یہ دیکھ کے حیران ہوا، وہ میری طرف کیوں آ رہی ہے، کیونکہ عورتوں کے جوتے پالش نہیں کرتا تھا، اور عورتوں کے جوتے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جن کو پالش کیا جائے۔ لیکن وہ میرے پاس آ کر رکی اور تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ میں ایک دکان کے آگے بیٹھا کرتا تھا۔ یہ دکان بہت بڑی تھی، جو جوتوں والی دکان تھی، اس لیے میں اس کے آگے ہی بیٹھا تھا۔ وہاں پر دکان کے باہر بیٹھنے کو ایک بینچ لگا ہوا تھا۔ اب عورت اس بینچ کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ کافی امیر ترین عورت لگ رہی تھی۔ اس کی عمر شاید 40 سال ہوگی۔ اس نے کالا چشمہ پہن رکھا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے اندر سے مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ میں بھی اپنی بہن کی طرح شکل و صورت کا بہت اچھا تھا، اور جب میں پیدا ہوا تھا تو سب نے کہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لیکن مشکل حالات ایسے آئے کہ میری شکل ہی بدل گئی، اور میری شکل دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ جیسے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ وہ تو وہاں بیٹھی شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بار بار گھڑی کو دیکھتی رہی، لیکن اچانک سے ہی اس نے مجھے متوجہ کیا اور کہا کہ یہاں پر بیٹھ کر کتنے پیسے کما لیتے ہو۔ شاید اس کا وقت نہیں گزر رہا تھا، اس لیے وقت گزارنے کے لیے وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا بی بی جی، بہت کم بنتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی پھر بھی کتنے پیسے؟ تو میں نے کہا کہ 5 سے 7 ہزار۔ کہنے لگی کہ اتنے پیسوں میں تو گھر نہیں چلتا ہوگا۔ میں نے کہا گزارا نہیں چلتا لیکن کرنا پڑتا ہے، اور کوئی کام نہیں آتا مجھے۔ میں نے مزدوری کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن روز دہاڑی نہیں لگتی۔ ہزاروں مزدور چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر تم اتنے مجبور ہو تو میں تمہیں کام دیتی ہوں، میرے گھر چلو گے، میرے گھر میں کام کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کے گھر میں کام نہیں کیا، میرا تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تجربے کی ضرورت نہیں، اتنا کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن تنخواہ بہت اچھی ہوگی۔ میں نے کہا کتنی تنخواہ ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ 50,000۔
میرے ہاتھ سے سامان گر گیا اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ 50,000 روپے دیں گی صرف اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے میرے گھر میں کیا کام ہونا تھا، یا تو اس نے مجھ سے صفائی کروانی تھی، اور یا پھر گھر کا خیال رکھنا تھا، یا سودا سلف لے کر آنا تھا، اور اس کام کے لیے اتنے پیسے، اتنی تنخواہ تو کسی افسر کی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ضرور مذاق کر رہی ہیں، غریبوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارا مذاق بنائیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں بنا رہی، بس سچ میں تمہیں 50,000 روپے مہینہ دوں گی، لیکن میں تمہیں تنخواہ اس لیے زیادہ دے رہی ہوں تاکہ تمہیں کوئی فائدہ بھی ہو۔ میں کام کم کرواؤں گی تم سے، لیکن تمہیں تنخواہ زیادہ دوں گی تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو، اور یوں سمجھو کہ میرے لیے بھی میری طرف سے تھوڑی خیرات ہو جائے گی تاکہ میری بھی آخرت سنور جائے، کیونکہ ہم امیر لوگ ہوتے ہیں، ہماری دنیا تو سنور جاتی ہے لیکن ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تمہیں تھوڑے کام کے زیادہ پیسے ملیں گے اور مجھے دل کو سکون مل جائے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوں۔ بات تو ویسے ان کی مناسب ہی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے ویسے بھی صدقہ خیرات تو کرنا ہی ہوتا ہے، اگر وہ یہ پیسے مجھے تنخواہ کی صورت میں دے دیں گی تو میری انا بھی مجروح نہیں ہوگی کہ مجھے صدقہ خیرات دیا جا رہا ہے، اور ان کا صدقہ خیرات بھی ہو جاتا ہے اور میرا گھر بھی چل جاتا، کیونکہ اگر وہ مجھے 7 سے 10,000 پر رکھتی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، لیکن 50,000 سے تو میرے کافی سارے کام نکل سکتے تھے۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام ارم ہے، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں تمہیں کام سمجھا دوں گی، تم کل سے کام پر آ جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سچ کہوں تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خواب ہو۔ ابھی کہیں سے کوئی شور کی آواز آئے گی اور میں جاگ جاؤں گا۔ مجھے بی بی جی نے کہا کہ تم پہلی تنخواہ ایڈوانس میں لے سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں تم پر بھروسہ کروں گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئیں۔ ان کی گاڑی بہت بڑی تھی، جس میں پیچھے بھی بیٹھنے کی جگہ تھی جو کہ کھلی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے پاس بڑی گاڑی تھی، اور میں پیچھے بیٹھ گیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا، بہت بڑا گھر تھا۔ اگر مجھے اس گھر کی صفائی کرنی تھی پھر تو واقعی 50,000 ہی لگنے تھے۔ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن جب میں اندر گیا تو بی بی جی نے کہا کہ تمہیں گھر کی صفائی نہیں کرنی ہے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، میں نے اس کام کے لیے پہلے ہی 2 نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں، تم بس ان سے کام کروانا، روز کی سبزی وغیرہ لے کر آنا اور دیکھنا کہ سارے کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی کہ آج سے ہمارے گھر میں تم آیا کا کام کرو گے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، یعنی مجھے خود کو کوئی کام نہیں کرنا بلکہ دوسروں سے کروانا ہے۔ اور رہی بات سودا سلف کی، تو اس گھر کا سودا کون سا ایسا ہوگا جو میں نے اٹھا کر لانا ہے؟ اتنے بڑے گھر میں تو سودا بھی گاڑی میں ہی آتا ہوگا۔ دل میں سوچنے لگا کہ بی بی جی سے کہتا ہوں کہ پھر تو آپ بہت زیادہ پیسے دے رہی ہیں۔ پھر میں تھوڑا سا خود غرض ہو گیا کہ جب وہ خود پیسے دے رہی ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ بی بی جی نے کہا کہ کل سے تم نوکری پر آ سکتے ہو، اگر تم رات پر یہاں سونا چاہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا اور کل نوکری پر آ جاؤں گا۔ مجھے بی بی جی نے کہا کہ کل تھوڑا صاف ستھرا ہو کر آنا، کیونکہ اب تم کوئی جوتے پالش کرنے والے نہیں ہو بلکہ ایک بہت بڑے گھر کے انچارج ہو۔ یہی سوچ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اچانک سے میری قسمت بدل گئی تھی۔ میں بھی سڑک کے کنارے بیٹھا جوتے پالش کر رہا تھا اور اب اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ بی بی جی نے مجھے ایڈوانس تنخواہ بھی دی تھی۔ ویسے تو مجھے سب سے پہلے یہ خبر اپنی بہن کو ہی سنانی چاہیے تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو یہ بات بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ مجھے اتنی بڑی نوکری مل گئی ہے۔ میں سارے پیسوں کو جمع کروں گا، اگر میں نے اس کو بتایا تو جتنے پیسے میں مل رہے ہیں تو پھر ہم لوگ ان پیسوں کو خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں 6-7 مہینے تک پیسے جمع کر کے پھر جب اس کا سامان بناؤں گا اور اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر لوں گا تب اس کو بتاؤں گا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلدی کروا دی جاتی ہے۔ میری بہن 18 سال کی ہو گئی تھی اور اس حساب سے اس کی عمر نکلی جا رہی تھی، جو کہ میری امی کی شادی ہوئی تو میری امی صرف 16 سال کی تھی، اور شادی ہوتے ہوئے بھی 1-2 سال لگ جاتے ہیں۔
ابھی تک ہماری کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ ہمارے خاندان والے یوں تو کسی کام کے نہیں تھے، لیکن باتیں کرنے میں تو سب سے آگے آگے تھے۔ ابھی سے ہی کہنے لگے تھے کہ بہن کو بوڑھا کر کے ہی چھوڑے گا، غریب ہے، شادی کرے گا بھی تو کیسے، جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب میں سب کا منہ بند کروانا چاہتا تھا اور سب کو اچانک ہی یہ بات پتہ لگنی چاہیے کہ میں نے اپنی بہن کے لیے بڑا ہی شاندار جہیز بنایا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بہن کو یہ بات نہیں بتائی، اور شام کو میری بہن نے کہا کہ آج بڑے خوش لگ رہے ہو۔ میں نے کہا ہاں، آج میرے پاس بہت زیادہ کام آیا تھا، عید قریب ہے نا، اس لیے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ بھی کافی خوش تھی۔ میں نے کہا تم اتنی خوش کیوں ہو؟ تو کہنے لگی جہاں پر میں کام کرتی ہوں ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگلے مہینے تمہاری تنخواہ 2000 اور بڑھا دیں گے، یعنی میری تنخواہ 9000 ہو جائے گی، بچے کی کلاس بھی بڑھ جائے گی، لیکن چلو پیسے بھی تو بڑھ رہے ہیں، تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا ہاں، محنت تو کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر کچھ ملتا ہے۔ میری بہن نے کھانا بنایا، ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں آج سے زیادہ کام کروں گا کیونکہ مجھے بہت سارے پیسے جمع کرنے ہیں۔ میں صبح صبح پہلے ٹائم نہیں آ سکا اور پورا دن کام کرتا رہا، لیکن حیران میں اس بات پر تھا کہ اتنے بڑے گھر میں بی بی جی بالکل ہی اکیلی رہتی تھیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس گھر میں اور بھی لوگ ہوں گے، پر یہاں نوکر زیادہ تھے اور رہنے والا کوئی بھی نہیں۔ بی بی جی تھیں، ان کی روٹین بھی بڑی عجیب تھی۔ وہ 12 بجے تک سوتی رہتی تھیں، کھانا بھی نہیں کھاتی تھیں، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد چائے پی لیتیں، اور جب شام ہوتی تو صرف ایک ٹائم کا کھانا کھاتی تھیں، لیکن وہ بہت زیادہ کھانا ہوتا تھا جس میں ہر طرح کی چیز ہوتی تھی، دال، سبزی، گوشت وغیرہ، سب کچھ۔ ایک دفعہ اچھی طرح کھانا کھا کر پھر سے سو جاتی تھیں اور پھر رات کو جاگ جاتی تھیں، ساری رات جاگتی رہتی تھیں اور سارا دن سوتی رہتی تھیں۔ شاید امیر لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، اور مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ جب سودا سلف لینے گیا تو مجھے جو خرچہ دیا گیا اس میں سے 2000 بچ گئے۔ میں نے بی بی جی کو واپس کرنا چاہے تو انہوں نے کہا کہ رکھ لو، تم نے کمائے ہیں، میری طرف سے تو یہ لگے ہوئے ہی تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو نوکر سودا لے کر آتی تھی وہ تو اتنے پیسوں میں بہت کم سودا لے کر آتے تھے۔ تم نے تو بڑی عقل مندی سے خریداری کی ہے اور اتنی ساری چیزیں بھی لے آئے ہو، پیسے بھی بچائے ہیں، تو یہ پیسے تمہارا انعام ہے۔ میں نے بی بی جی کے پاس 2 ہفتے کام کیا۔ وہ مجھے بہت زیادہ غور سے دیکھتی تھیں، جیسے دیکھ رہی ہوں کہ میں ٹھیک سے کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے بھی کوئی بے ایمانی نہیں کی، کیونکہ بڑے لوگوں کو نوکروں کو چیک کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے، ایسے ہی کسی پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ بی بی جی نے مجھے کہا کہ آج رات تم گھر نہیں جانا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے میرے گھر جانا بہت ضروری کام ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، دیر سے چلے جانا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں اس کمرے میں 2 گھنٹے تک ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آ رہی تھیں۔ میں بھی سوچنے لگا کہ اس وقت کون سا کام ہو سکتا ہے، گھر کے سارے کام تو ہو گئے ہوں گے۔ 2 گھنٹے بعد بی بی جی آئیں تو وہ بہت ہی زیادہ تیار ہو کر آئی تھیں، کافی خوبصورت لگ رہی تھیں، اپنی عمر سے بھی بہت پیچھے لگ رہی تھیں۔ مجھے لگا وہ اس لیے تیار ہوئی ہیں کہ ان کو کہیں جانا ہے، اور ڈرائیور تو چھٹی پر گیا تھا تو میں ان کو چھوڑ دیتا، مجھے گاڑی چلانے آتی تھی۔ لیکن پہلے وہ مجھے 2 پل میں دیکھتی رہیں اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اچانک سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بس کرو، آج کل کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں نوکری پر کس لیے رکھا تھا؟ تم اتنے بھی معصوم نہیں ہو۔ میں نے تمہیں یہاں پر روکا ہے، سارے نوکروں کو چھٹی دے دی ہے، میں تیار ہو کر آئی ہوں، تو کس لیے آئی ہوں؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تم کوئی چھوٹے بچے تو ہو نہیں، 20 سال تو تمہاری عمر ہوگی نا۔ میں حیران پریشان رہ گیا۔ مجھے بی بی جی نے کہا کہ تمہارا کیا جائے گا، تمہیں میں مل رہی ہوں، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں بی بی جی، نہیں، میں اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا کہ آپ مجھے غلط کام پر نہیں اکسا سکتی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں آپ کو اپنی مالکن سمجھتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے۔ میں نے ان کو 2-4 باتیں سنائیں اور جیسے ہی وہاں سے جانے لگا بی بی جی نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی تم نے آج بہت بڑا امتحان پاس کر لیا ہے،
میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیسا امتحان؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری عزت اور غیرت کا امتحان لے رہی تھی جو کہ تم نے پاس کر لیا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم میری ایک جاننے والی لڑکی سے شادی کر لو جس کو میں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے اور وہ بیٹھک میں بیٹھی ہے۔ جاؤ تم جا کر اس سے بات کر لو، سمجھو کہ وہ تمہارا انعام ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم نے شادی نہیں کرنی؟ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کر ایک دفعہ دیکھ تو لو، بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور تم بہت نیک اور شریف انسان ہو۔ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ مجھے تھوڑا وقت لگا خود کو سنبھالنے میں، پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ لیکن جب میں وہاں گیا تو پھر مجھے خود کو سنبھالنا پڑا، کیونکہ سامنے جو لڑکی بیٹھی تھی اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال بھی تھے اور بہت ہی پیاری تھی۔ جب پلٹ کر اس نے میری طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میری اپنی ہی بہن کرن تھی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تب بی بی وہاں پر آ گئیں اور کرن بھی گھبرا گئی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب حیران رہ گئے اور پھر بات پتہ چلی کہ جب میری بہن کسی کے گھر پڑھانے جاتی تھی تو ساتھ بی بی جی کا گھر بھی تھا۔ وہ اسی محلے میں پڑھاتی تھی اور اس کی ان کے ساتھ کافی دوستی تھی، لیکن جن کے بچوں کو پڑھاتی تھی وہ بی بی کی بہن کے بچے تھے۔ اور میری بہن نے بی بی جی کو یہی بتایا کہ میری ماں اور میرے باپ نے بے وفائی کی، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا۔ بی بی جی نے کہا کہ مجھے بھی میرے شوہر نے دھوکہ دیا اور بے وفائی کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے لڑکا تلاش کروں گی، اور ایسا لڑکا جو بے وفا نہیں ہوگا۔ ہم اس کو پہلے چیک کریں گے۔ اس لیے بی بی جی نے مجھے سڑک سے اٹھایا، مجھے اچھی نوکری دی، مجھے زیادہ تنخواہ دی، مجھے صاف ستھرا رہنے کو کہا، اور پھر مجھے چیک کیا تھا کہ اگر میں ٹھیک نکلوں تو وہ میری شادی کے بارے میں بات کریں گے، میری ہی بہن کے ساتھ، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میری بہن ہے۔ ہم سب حیران و پریشان رہ گئے۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے، کافی شرمندہ ہو گئے۔ میں نے اپنی بہن پر بہت غصہ کیا کہ تم اپنے لیے لڑکے پسند کروا رہی تھی اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ میری بہن نے کہا، آپ یہاں پر کام کرتے ہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے کہا، میں تمہارے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، تمہیں تحفہ دینا چاہتا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے پر غصہ نکالا۔ پھر بی بی جی نے کہا کہ میری غلطی ہے، مجھے پوری بات پوچھنی چاہیے تھی، بس اسی طرح معاملے کو رفع دفع کر دو۔ میری بہن رونے لگی۔ اس نے کہا، جب بابا نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا اور پھر اسی طرح ان کی جان چلی گئی۔ اس دنیا میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان چپ چاپ ایک کمرے میں بیٹھ جائے، باہر تو جانا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا تلاش کروں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہن کے لیے جہیز بنانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ بی بی جی نے جہیز بنانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ ہم نے اپنی بہن کے لیے بہت ہی اچھا لڑکا تلاش کیا اور اس کی شادی کر دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ ابھی بھی میں بی بی جی کے گھر میں کام کرتا ہوں اور آج کل وہ میرے لیے بھی کوئی لڑکی تلاش کر رہی ہیں۔ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میری بہن کی غلطی یہی تھی کہ اس نے مجھے بتایا نہیں، کیونکہ وہ ایک وہم کا شکار تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہمارے ماں باپ نے ایک دوسرے سے بے وفائی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی، اور ساتھ ہماری بھی، کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے۔ اس لیے کل کو اگر اسے بھی کوئی ایسا شخص مل جاتا جو اس کے ساتھ بے وفائی کرتا، پھر بعد میں اس کی جان بھی لے لیتا، پھر اس کو اس بات کا ڈر تھا جس کی وجہ سے اس نے اس طرح کی حرکت کی۔ اور بی بی جی کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی، جنہوں نے اس کی مدد کی۔ اب ہم لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، اس معاملے کو بھول گئے ہیں۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش ہے اور میں بھی اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔